السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم معاشرے کے چند حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ از قلم منٹو صاحب، وائس سلو ملک۔ مرد کا تصور ہمیشہ عورتوں کو عصمت کے تنے ہوئے رسے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ عورت جو قانون کے اس دنیا میں سرے بازار اپنا مال بیچتی ہے اور کوئی دھوکہ نہیں دیتی، شریف نہیں کہلاتی۔ مرد بھی کیا عجیب شے ہے، بیوی میں طوائف جیسی ادائیں اور طوائف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے۔ عورت مرد کی محبت کو ہوس اور اپنی ہوس کو محبت سمجھتی ہے۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے، اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی ہوس زدہ نظر ہمیشہ گوشت پر ٹکی رہتی ہے۔ اگر یہ معاشرہ کوٹھوں پر جانے والے بے غیرت اور شہوانیت سے بھرے لوگ پیدا کر سکتا ہے تو اس معاشرے سے رنڈی پیدا کرنے پر حیرانگی کیوں ہوتی ہے؟ بیٹی پیدا کرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن بستر پر عورت سب چاہتے ہیں۔ اگر طوائف کا ذکر فاحش ہے تو اس کا وجود بھی فاحش ہے، اگر اس کا ذکر ممنوع ہے تو اس کا پیشہ بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ طوائف کے پیشے کو مٹائیے، اس کا وجود خود بخود مٹ جائے گا۔ عورتیں بڑی سخت دماغ ہوتی ہیں، یوں تو انہیں صنف نازک کہا جاتا ہے، مگر جب واسطہ پڑے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان جیسی صنف کرخت دنیا کے تختے پر اور کوئی نہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتوں کی نفسیات کیا ہے۔ جب ان سے پیار کیا جائے تو گھبرا جاتی ہیں، اور جب ذرا بے اتنائی برتی جائے تو برہم ہو جاتی ہیں۔ شوہر کا گھر قید خانہ ہی صحیح، اور یہ عورتیں بھی تو اس قید خانے کا دروغہ بن کر آتی ہیں۔ عورت اور مرد، ان کا بہمی رشتہ ہر بالغ آدمی کو معلوم ہے، لیکن معاف کرنا، یہ رشتہ میری نظر میں فرسودہ ہو چکا ہے۔ اس میں یکسر حیوانیت ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر مرد کو اپنی محبت کا مرکز کسی عورت ہی کو بنانا ہے تو وہ انسانیت کے اس مقدس جذبے میں حیوانیت کو کیوں داخل کرے؟ کیا اس کے بغیر محبت کی تکمیل نہیں ہو سکتی؟ کیا جسم کی مشقت کا نام محبت ہے؟ چکی پیسنے والی عورت جو دن بھر کام کرتی ہے اور رات کو اطمینان سے سو جاتی ہے، میرے افسانوں کی ہیروئن نہیں ہو سکتی۔ میری ہیروئن چکلے کی ایک رنڈی ہو سکتی ہے جو رات کو جاگتی ہے اور دن کو سونے میں کبھی کبھی یہ ڈراؤنا خواب دے کر اٹھ بیٹھتی ہے کہ بڑھاپا اس کے دروازے پر دستک دینے آیا ہے۔ پردہ کرنے والی عورتوں میں کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو ان کی ہے جو صرف اپنے رشتہ داروں سے پردہ کرتی ہیں، نامحرم مردوں سے انہیں کوئی حجاب محسوس نہیں ہوتا۔ دوسری قسم ان کی ہے جن کا پردہ اپنی گلی کے مردوں تک محدود ہے۔ سارے شہر میں پردہ در بغل یا پردہ بدوش پھرتی رہیں گی، لیکن گلی میں داخل ہوتے ہی پردہ پوش ہو جائیں گی۔ لیکن خطرناک قسم ان عورتوں کی ہے جو پردہ کرتی ہیں لیکن درے پردہ نہیں کرتی۔ سچ پوچھئے تو فی زمانہ مرد و عورت کو پریم ہوتا ہی جنسی ہے۔ مرد کی قربت بھی عورت کے حسن کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ عورت کا دوسرا نام حرارت ہے۔